الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا إذا كان الآدم بين الماء والطين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي صادق الأمين الكريم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک دان مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کا دن ماہ مبارک ربیع الاول شریفہ کی 12 تاریخ، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اپنی کائنات کی سب سے عظیم ذات کا ذکر کرنے کا موقع عنایت فرما دیا۔ یہ اس کا کرم در کرم در کرم در کرم۔ اور آپ حضرات سے ایک درخواست اور التماس کروں گا کہ یہ محفل عام محفل نہیں، یہ محفل عشق ہے، یہ محفل عقل نہیں، محفل عشق ہے۔ اور عشق کی محفل میں سنجیدگی سے نہیں بیٹھا کرتے، عشق کی محفل میں دیوانگی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ کی محفل میں مسجد میں سنجیدگی کا ماحول طاری رہتا ہے۔ الحمدللہ آج کچھ روشنیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اللہ کرے یہ روشنیاں کچھ اندر بھی ہوں۔ ہر وقت میں ہر چیز میں سنجیدگی اچھی نہیں لگتی۔ اصول کے تحت، ضابطے کے تحت ایک اصول اور ایک ضابطہ یاد رکھ لیجئے۔ باقی تصدیقات اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ قبلہ مفتی صاحب ان جملوں کی تصدیق آپ ان سے فرما لیجئے گا، تشریح تفصیل وہ فرما دیں گے کہ ایک مسلمان جب تک بے غرض، بے لوث اور دیوانہ وار، ایک مسلمان جب تک بے غرض، بے لوث اور دیوانہ وار وہ محبت جو محبت حدود عشق کو چھو رہی ہو، جب تک وہ محبت آقا علیہ السلام سے نہیں کرتا، نہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے، نہ اعمال باقی رہتے ہیں، نہ دنیا میں بقا رہتی ہے، نہ آخرت پہ بقا رہتی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے روز و شب کے کیے جانے والے نیکی کے کام اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیں، تو وہ شرف قبولیت اسی وقت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جب اس قلب و ذہن کے اندر آقا علیہ السلام کی بے غرض، بے لوث، دیوانہ وار محبت موجود ہوگی۔ صرف محبت نہیں، ایسی محبت جو حدود عشق کو چھونے والی ہو، ایسی محبت جو حدود عشق کو چھونے والی ہو۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرما لیجئے، پڑھ جائیے، 30 سپارے، 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیات طیبات۔ اللہ کریم نے انسان کو نعمت عطا فرمائی، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، بولنے کی، سونگنے کی، سننے کی، چکھنے کی طاقت دی، ذائقے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنے کی ساعتیں دی۔ واردات قلبیہ کے اوپر انسان کی سرزمین قلب پر اللہ کی بارگاہ سے جو برسنے والے انوار اور برکات کا نزول ہوتا ہے، جس سے علم کی، معرفت کی، حقیقت کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں، وہ تمام نعمتیں دی، مگر کسی نعمت کو دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے احسان مان، یہ میری نعمت ہے احسان مان، بس ایک جملہ فرما دیا، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میری نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو، گنتی کے عادات ختم ہو جائیں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنات اور انسان تم اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنا کہا، مگر جب بات آتی ہے آقا دو جہاں، سرور سروراں، امام الانبیاء، سب سے مکرم، سب سے معظم، سب سے مقدم، سب سے منور، سب سے مطہر، سب سے معمر، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، اونچی آواز سے کہیے، دل کی گہرائی کے ساتھ کہیے، کوئی زبان خالی نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا، برکت کا، کرم کا ذکر آتا ہے، تو اس کے اوپر پروردگار عالم ایک عجیب انداز میں ساری کائنات کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان مانو، میرا احسان مانو، میرا احسان مانو، بقسم میں احسان کر رہا ہوں، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے جو میں نے اپنی بارگاہ سے، اپنی مخلوقات کے اندر سے، اپنی پیدا کردہ مخلوقات کے اندر سے جوہر، گوہر اور سب سے بڑا قیمتی ہیرا اور موتی نکال کر تمہیں دے دیا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا در یتیم ہے، کائنات کا امام ہے، شافع محشر ہے، قاسم کوثر ہے، یہ کائنات کے نبیوں کا امام ہے، یہ سارے رسولوں کا امام ہے، یہ ساری کائنات کی امت والوں کا امام ہے۔ یہ جو میں نے تم کو عطا کیا ہے یہ میرا احسان ہے، اس احسان کو ماننا پڑے گا تمہیں۔ لقد من اللہ، بے شک احسان ہے اللہ کا۔ کیا احسان؟ اس باسا کہ اللہ نے مسلمانوں میں اپنا خاص رسول عطا کر دیا، اور وہ کیسا خاص رسول ہے، کیسا عجیب و عظیم رسول ہے کہ شب معراج سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں، اور بعض اوقات شاعر لوگ چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس شب معراج کا نقشہ ایک شاعر نے کھینچا اور کیا فرماتے ہیں کہ صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی، صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی اور منتظر نظریں، صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی اور منتظر نظریں، کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام آیا، کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام آیا، جنہیں پروردگار عالم نے سارے رسولوں کا امام بنایا۔ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، قرآن کریم میں دو وعدے ملتے ہیں، ایک پروردگار عالم نے ساری کائنات کی روحوں سے وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ کس سے لیا؟ اپنوں سے، بیگانوں سے، اچھوں سے، بروں سے، مومنوں سے، کافروں سے، سب سے خدا نے وعدہ لیا، سب سے یہ عہد لیا۔ مگر دوسرا عہد جو سورہ آل عمران میں پروردگار نے لیا، وہ نہ انسانوں میں سے عام لوگوں سے لیا، نہ بہت زیادہ لکھے پڑھوں سے لیا، ان سے لیا جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ جتنی جماعت انبیاء ہے اس تمام جماعت انبیاء کو پروردگار عالم نے خطاب کیا کہ بتاؤ میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وہ بھی کیسا عجیب وقت تھا کہ جب اللہ نے وعدہ لیا، کن سے لیا؟ بڑے بڑے عقل مندوں سے نہیں، ان سے لیا کہ جن کی عقل کے آگے ساری عقلیں ہیج ہو جاتی ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک
پروردگار عالم نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی خلت سمیت، ایوب اپنے صبر سمیت، اسحاق اپنی تمام تر پاکیزگیوں سمیت، داؤد اپنی تمام تر سلطنت اور بادشاہی اور طاقت سمیت، سارے نبیوں اکٹھے ہو جاؤ اور تم تمام کے تمام ایک وعدہ لے دو میرے ہاتھ پر، میں تمہاری اس بات کا گواہ ہوں، اور میری گواہی کے اندر اس بات کا وعدہ کرو کہ آخری دور میں ایک پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تم جتنے پیغمبر ہو تم سب سے میرا وعدہ ہے، میرے سامنے وعدہ کرو کہ تم اس پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی امداد بھی کرو گے، تم ضرور امداد کرو گے اور ضرور ایمان لے کر آؤ گے۔ یہ وعدہ کس سے لیا؟ جماعت انبیاء سے لیا، اور کس کے لیے لیا؟ ان کے لیے لیا جن کا کلمہ صبح شام میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے سعادت مندی اور ہو کیا سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی ذات کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کو جوڑ کر وابستہ کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ احسان کرتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کا احسان مانو، اس کے کرم کو مانو کہ اس پروردگار عالم نے تم لوگوں کو، تم انسانوں کو اپنی بارگاہ سے قیمتی موتی عطا کر دیا جس کا نام نامی اس میں کرامی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور کے اندر، اور یہ جتنے بھی واقعات ہوتے کئی برسوں سے، یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ کبھی ڈینمارک کے اندر سے کارٹون بن جاتے ہیں، کبھی کینیڈا کے اندر سے خاکے بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے ملک میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کریم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے۔ جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اطہر کے متعلق لوگ گستاخی کرنا چاہتے ہیں، پروردگار مسلمانوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے پیغمبر کے عشق کی دولت عطا کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھ کے ان کے ساتھ عشق و لطافت کی محبت کے ذخیرے عطا کر دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کا سب کچھ نثار کرنا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبتوں کے خاتمے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اور کیسے گوارا کرے؟ کیوں کر گوارا کرے؟ اس لیے کہ اللہ احسان کر رہا ہے، اللہ احسان فرما رہا ہے کہ میرا احسان مانو، یہ میرا بہت بڑا احسان کہ میں نے تم کو یہ نبی عطا کر دیا۔ کیسا نبی عطا کر دیا؟ ایسا نبی عطا کر دیا جو فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، آبائی طاہرون امہاتی طاہرات، اے لوگو میرے ابا عبداللہ سے لے کر آدم سے لے کر عبداللہ تک، اور میری اماں آمنہ سے لے کے حوا تک، میرے ننیحال اور ددیحال کے اندر جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں سب پاکیزہ ہیں، مرد بھی پاکیزہ، عورتیں بھی پاکیزہ ہیں، نہ کوئی گناہ کی پیداوار مرد ہے نہ عورت ہے، میں پاکیزہ ہوں۔ ایسے تو احسان نہیں کر دیا۔ آئیے آج ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں۔ اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہے، یہ کون ہے؟ حضور کے نواسے جناب حسنین کریمین، یہ تو ہے بعد میں۔ یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے دادا۔ دنیا جانتی ہے کہ دادا کا نام ہے عبد المطلب، مگر آج اس نشست کی برکت سے اپنے ذہن میں بات لے کر جائیے گا، عبد المطلب تو مشہور ہو گیا تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ حضور کے دادا کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کیوں کہتے ہیں اللہ کے احسان مانو؟ اب یہ سرکار کی برکت ہے۔ کیسی برکت؟ پیدائش سے پہلے کی برکت۔ دادا، دنیا کہتی ہے عبد المطلب مشہور نام ہے، مگر آج یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک بے غرض، بے لوث اور دیوانہ وار عشق نہ ہو جائے کسی چیز میں جان نہیں پڑتی، ہر چیز بے جان ہے۔ منزل عشق بس دور و دراز است والے، رومی کہتا ہے منزل عشق بس دور و دراز است والے، طے شود جادہ صد سالہ بآہے گاہے۔ عشق کی منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے، مگر جب کوئی عاشق کامل ہو جاتا ہے تو ایک آہ دل سے نکلتی ہے، 100 سال کی منزل طے ہو جایا کرتی ہے، 100 برس کی منزل طے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کریم جو احسان جتا رہا ہے، کس لیے احسان جتا رہا ہے؟ یہ کون؟ یہ حضور علیہ السلام کے دادا۔ دنیا کہتی ہے نام عبد المطلب، مگر آج اس بابرکت مجلس سے یہ بات لے کر اٹھیے گا کہ سرکار کے دادا کا نام شیبۃ الحمد۔ بھئی کیوں نام پڑ گیا یہ؟
عربی کے اندر کہتے ہیں شیبہ بوڑھے کو ہم تعریف کو، یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ نام محمد و احمد تو بعد میں آئے گا، لوائے حمد بعد میں ملے گا، مقام محمود بعد میں ملے گا، مگر یہاں دادا کی ولادت پر بھی حمد کا ذکر چل رہا ہے، دادا کی ولادت پر شیبۃ الحمد، بوڑھا تعریف والا۔ کیوں؟ یہ کائنات کا واحد بچہ تھا، واحد بچہ تھا کائنات کا، جو اپنے ابا کے گھر جب پیدا ہوا، نہ عرب میں نہ عجم میں، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں، کہیں کسی نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس بچے کے عجیب انوار پیدا ہوئے۔ اس کے سر کے بال آدھے ادھر سے کالے آدھے ادھر سے کالے، اور بیچ میں سفید بالوں کی لکیر، ایسے سفید بال جیسے چٹے سفید، بوڑھے بزرگوں کے سفید بال، ایسے سفید بال۔ اور بھائی ایک بات سے بات آگے تو عرض کرتا چلوں، سفید بال آیا کریں تو چن چن کے نائی سے نکلوایا نہ کرو، کالا خضاب ملا مت کرو۔ یہ سفید بال سب سے پہلے جناب ابراہیم کی داڑھی میں آئے تھے۔ فرشتے سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ وقار، اطمینان، سکینت کی علامت ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال آئے تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ مرض ہم نے دیکھا کہ نائی کے پاس جا کے چنوا کر ایک ایک بال نکلواتے ہیں۔ بھائی جتنی عمر ہے اتنی تو رہے گی، خضاب لگانے سے عمر تھوڑی گھٹ جائے گی، وہ جتنی ہے اتنی رہے گی۔ اور بلکہ اگر چہرہ چھریاں زدہ ہو اور داڑھی کو کالا چٹا کر لو 20 برس کے نوجوان کی طرح، تو وہ زیادہ آدمی مکروہ شکل کا نظر آتا ہے بنسبت نورانیت کے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے دادا جان کے سر کے بیچوں بیچ سفید بالوں کی لکیر۔ سب پریشان کہ بھئی بچہ پیدا ہوئے اور اس بچے کے سر میں سفید بال، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہا بیماری، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضور کے پردادا پریشان، بڑے پریشان کہ نہ معلوم کیا بات ہے۔ یہ اس بچے کے سر میں سفید بال لے کر گئے، ادھر دکھایا ادھر دکھایا، دائیں بائیں سب کو دکھایا، سب نے دیکھا۔ اور سب نے دیکھنے کے بعد ایک تجربے کار آدمی عرب کا تھا، اس تجربے کار شخص نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، یہ سفید بالوں کی لکیر کسی بیماری کی علامت نہیں ہے، بتلاؤں کس بات کی علامت ہے؟ اب حضور کے پردادا متوجہ ہوئے۔ اس بزرگ نے، تجربے کار نے کہا، کہنے لگا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اصل میں یہ سفید بال اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کی نسل میں اللہ کریم ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا کہ بڑے بڑے بزرگ اس کی عظمت کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، دادا ایسے کہ ولادت کے وقت ہی پیغام مل گیا کہ بڑوں بڑوں کی عظمت کا سر جھک جائے گا۔ پردادا کا نام سب جانتے، ہاشم، مگر یہ بھی سن لیجئے گا کہ ہاشم ان کے پردادا کا نام تھا ہی نہیں، ان کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، نام تھا عمر، عین میم رے، جیسے لفظ عمر ہوتا ہے نا، عمر۔ اور ہم نے بڑے بڑے لکھے پڑھوں کو دیکھا، پڑھے لکھے جاہلوں کو، کہ عمر کو عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمرو نہیں ہوتا، لفظ عمر لکھیں اور عمر لکھنے کے بعد واو لکھ دیں تو اس کو زبر کے ساتھ عمر پڑھیں گے، واو ہٹا دیں تو پیش کے ساتھ عمر پڑھیں گے۔ حضور کے پردادا کا نام ہے عمر۔ یہ ہاشم نام کیوں پڑ گیا؟ یہ کعبۃ اللہ کے عاشق ہیں، اور یہ سارا گھرانہ کعبۃ اللہ کا دیوانہ اور عاشق ہے، کعبۃ اللہ کا دیوانہ اور عاشق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کے ہاتھ پر اگر کوئی عجیب چیز ظاہر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، ولی کے ہاتھ پر چیز آ جائے تو کہتے ہیں کرامت، جادوگر کے ہاتھ پہ چیز عجیب ظاہر ہو جائے تو کہتے ہیں شوکتے بازی، نظر بندی، جادوگری۔ اور نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اگر کوئی عجیب چیز آ جائے اسے کہتے ہیں ارہاس، الف رے ہے ہاتھی والا، الف اور سواد، ارہاس۔ یہ جو ہاتھی والا واقعہ تھا نا کہ پروردگار نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ہاتھیوں کو چڑیوں سے برباد کروا دیا، یہ سرکار کی ولادت سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ تھا۔ ابرہہ آیا، اس نے آ کے حضور کے دادا کے جو جانور تھے وہ اس نے پکڑ لیے، اغوا کر لیے۔ حضور کے دادا کو پتا چلا، گئے اس کے پاس۔ ابرہہ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے تاریخ میں بتایا کہ ایک شخص آیا، عبد المطلب کے نام سے مشہور تھا، مگر اس پر چہرے کی وجاہت ایسی تھی
کہ اس کو دیکھ کر یمن کا بادشاہ تخت پر نہ بیٹھ سکا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ حضور کے دادا جان نے بتایا، بھائی آپ کی فوج چلتے چلتے میرے جانور لے کر آگے واپس کریں۔ اب رہا بیٹھ گیا، ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کو اپنے کعبہ سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے آپ کو کعبۃ اللہ سے، مگر یہ تو عجیب بات نظر میں آئی، ہم نے آپ کے جانور پکڑے اس کے لیے تو آپ آ گئے، اور ہم تو کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دادا جان کا ذرا ایمان اور عقیدہ تو دیکھیے، بڑے وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ فرمایا، میں ان جانوروں کا مالک تھا، میں آ گیا، میں کعبے کا مالک نہیں، کعبے کا مالک ہوا ہے، وہ جانے تو جانے، جو وہ چاہے گا کرے گا۔ یہ تھے دادا پردادا۔ پردادا کا نام دنیا جانتی ہے ہاشم، مگر یاد رکھنا میرے دوستو، نام ہاشم نہیں، نام تھا عمر۔ یہ کعبۃ اللہ کے عاشق، کعبۃ اللہ کے دیوانے، اپنا سب کچھ بیت اللہ پہ نثار کرنے والے، قربان کرنے والے، سب کچھ نثار کرنے والے۔ ایک مرتبہ حج کا سیزن آیا اور مکے میں قحط پڑ گیا، نہ روٹی، نہ گوشت، نہ کھانا، نہ چاول، نہ گندم، کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا جی حج کا سیزن آیا، حاجی لوگ جائیں گے، اس زمانے میں نہ ہوٹل تھا، نہ کوئی سرائے تھا، کچھ بھی نہیں، کیا کریں گے، بنے گا کیا؟ یہ بات حضور کے پردادا تک پہنچی، فرمایا حاجیوں تک پیغام پہنچا دو، خبردار اس بنیاد پر کوئی اس مرتبہ حج آنے کو نہ ترک کرے کہ کھانے کو کیا ملے گا، یہ میں پورا کرواؤں گا اللہ کے حکم سے۔ زمین بیچی، جائیداد بیچی، سارا کچھ بیچا۔ ہاشم، ہاشم کا معنی کیا؟ ہاشم کا معنی ٹکڑے توڑنے والا، ٹکڑے توڑنے والا، نوالے توڑنے والا۔ فرمایا کہ پہلے تو میرے آنے والے جو اللہ کے گھر کے حاجی تھے نا، نوالے توڑتے خودتے کھایا کرتے تھے، اس مرتبہ قحط پڑ گیا، تم سمجھ رہے تھے کھانے کو ملے گا نہیں، آؤ میں تم کو اللہ کے گھر کی خدمت ایسی کر کے دکھاؤں گا کہ حاجیوں تم کو نوالا بھی توڑنا نہیں پڑے گا، نوالے توڑ توڑ کے تمہارے منہ میں رکھا کروں گا۔ اس دن سے نام پڑ گیا ہاشم، ایسا مہمان نواز جو مہمانوں کے منہ میں نوالے بھی رکھا کرتا ہے۔ یہ ہے پردادا۔ اس سے اوپر کہاں جائیں؟ آ جاتے ہیں ابا جی کی طرف۔ یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بحث میں نہیں پڑتا، دل کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ یہ کہا جائے، کہا جائے۔ عجیب شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار بڑے وجد میں، بڑے جلال میں فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بھئی دو ذبیحوں سے کیا مراد؟ ذبیح کون؟ جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نسل اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، پروردگار عالم نے اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا، اور اسماعیل کی قربانی سب جانتے ہیں کہ جناب اسماعیل و ابراہیم کی قربانی یادگار قربانی، جس کو قرآن نے نقل کر دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ وہ بھی کیا وقت تھا کہ جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تسلیم، سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری گردن پہ رکھی، اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے کہ ابراہیم بس کر جا، بس کر جا، ارے میرے خلیل تو نے تو خواب کو سچ کر کے دکھا دیا، تو نے خواب بھی سچ کر کے دکھا دیا۔ اور صرف ابراہیم کی یہ یادگار نہیں، ابراہیم کی اور ایک اور یادگار ہے۔ یہ تو ابراہیم کی یادگار ہم قربانی سال میں ایک مرتبہ پوری کرتے ہیں، ابراہیم کی ایک اور یادگار ہے جو روزانہ پوری کی جاتی۔ ہاں یہ بھی اس برکت محفل کی برکت سے سن کر جائیے گا، روزانہ پڑھتے ہیں، اب ذرا اور محبت سے پڑھیے گا کہ کائنات میں ظہر کی نماز کے وقت میں سب سے پہلے 4 رکعتیں جس اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی، وہ کوئی اور نہیں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جس وقت بچے کو ذبح کرنے کو گئے، زمین و آسمان کے ملائکہ میں تہلکہ مچ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عشق و محبت کا ترانہ رواں دواں ہو گیا۔ ابا کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، فرشتے کچھ کہہ رہے ہیں، ملائکہ میں تہلکہ مچ گیا کہ ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کر رہا ہے، ایک حال کا نبی مستقبل کے نبی کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے بچے کو بچا لیا، 4 نعمتیں ملی۔ نمبر 1،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو امتحان کے لیے چنا۔ نمبر 2، دوسری نعمت کیا ملی کہ پروردگار نے اسماعیل جیسا صابر و شاکر بیٹا عطا کر دیا۔ نمبر 3، اللہ نے اس امتحان کے اندر اسماعیل کو بچا لیا، دمبے کو بھیج دیا۔ نمبر 4، چوتھی نعمت، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، خالق و مالک اللہ، اس اللہ نے آواز دے کر کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، تو نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا۔ 4 نعمتیں، ان 4 نعمتوں کے ملنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اس زوال کے بعد والے وقت میں 4 رکعت، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو داؤد کی شرح بذل المجود، اس میں اس بات کو تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت میں 4 رکعت نماز ظہر کا جو وقت تھا زوال کے بعد کا، ابراہیم علیہ السلام نے 4 نعمتوں کے شکرانے پر 4 رکعت ادا فرمائی۔ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو یہ 4 رکعتیں عطا فرما دی۔ 4 رکعتیں ظہر۔ حضور فرماتے ہیں انا ابن ذبیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بھئی ایک تو سمجھ میں آ گئے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کون؟ حضور کے ابا جان جناب عبداللہ۔ عجیب شخصیت، تاریخ بتاتی ہے، معتبر ترین سیرت بتاتی ہے کہ جب تک جناب عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے نہیں ہوا تھا، عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکا کرتا تھا جو رات کے وقت بھی روشن نظر آتا تھا۔ اور جب سرکار کی والدہ ماجدہ سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور کے متعلق الفاظ بڑے چن کر، بڑی احتیاط سے، بڑے چھان پٹک کے استعمال فرمایا کیجئے۔ جب نبی علیہ السلام کے ابا جان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہو گیا اور یہ کائنات کا امین، یہ کائنات کا صادق اور امین آمنہ کی امانت گاہ میں منتقل ہو گیا، جب یہ کائنات کا امین آمنہ کی امانت گاہ میں منتقل ہو گیا تو پھر عبداللہ کے چہرے کا نور آمنہ کے چہرے پہ آ گیا تھا، اس لیے کہ وہ روشنی، وہ چمک آقا علیہ السلام کے نور نبوت کی چمک تھی، ادھر منتقل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 10 میں سے فقط 2 نے اسلام قبول کیا، ایک حمزہ ایک عباس، 2 نے اسلام قبول کیا۔ اور حضور کا گھرانہ خانوادہ حسن میں، جمال میں، کمال میں ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت عباس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے اتنا دراز قد تھا کہ کھڑے ہوتے تھے تو اونٹنی کے کوہان سے سر نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ صحابہ کہتے کہ کبھی کبھار حضور کے چچا حضرت عباس سفید کپڑے پہن کر حرم کعبہ میں جب نماز کے لیے آتے، یوں محسوس ہوتا تھا سنگ مرمر کا ستون کھڑا ہوا ہے۔ اور حمزہ کا تو کہنا ہی کیا، یہ حمزہ حضور کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہاں حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، سگے چچا بھی تھے۔ ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا، بہادری اور کمال کا کیا کہنا۔ اور باقی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ظاہری طور پر ان کے بعد بھی حسن و جمال تھا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بھئی ایک ذبیح تو سمجھ میں آ گئے نا اسماعیل، دوسرے کون؟ عبداللہ۔ وہ کیسے؟ یہ زمزم کا پانی آپ اور میں لوگ لاتے ہیں، تبرک سمجھ کر ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم تبرک سمجھ کر پی جاتے ہیں، پینا چاہیے، اس سے بڑا تبرک ہوگا کیا؟ علماء کرام نے لکھا کہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے جس کی مثال جنت میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کے قلب اطہر کو جس پانی سے جبرائیل نے دھویا تھا وہ جنت کی نہر کا پانی نہیں، زمزم کا پانی تھا۔ اگر اس سے بڑھیا کوئی پانی ہوتا تو وہ آتا، یہ سب سے اعلیٰ ترین پانی تھا۔ اور میرے دوستو اب جب کبھی بھی پانی پیا کرے نا زمزم کا، جب کبھی کوئی لا کر دیا کرے، آپ خود پیا کیجئے، تو زمزم کے پانی کو پیتے ہوئے فقط یہ مت سمجھ لیجیے کہ پانی پی رہا ہوں، نہیں، اسے یہ سمجھ کے مت پیا کیجئے، یہ تو سرکار کا فیضان کرم ہے، دریائے کرم کا چشمہ راوی، چشمہ صافی رواں دواں ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سرکار کا آخری حج، اس کے بعد تو آنے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا، اور وہ تو حضور اشارہ کر چکے تھے۔ محبت اور عشق کا، انسانوں کے اندر محبت اور عشق پیدا ہو جائے تو کون سے کمال کی بات ہے بھائی، انسان تو ہے عقل والا، وہاں تو سرکار کا عشق پروردگار نے جانوروں تک کو سکھا دیا تھا، حیوانات کو سکھا دیا تھا۔ حجۃ الوداع سے فراغت ہے،
اب فرمایا کہ بھئی آخری حج ہے، علی جاؤ جانور لے کر آؤ، اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جاؤ، سب اکٹھے کر کے لاؤ، آج میں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرنی ہے، 100 اونٹ ذبح کرنے، 100 اونٹ ذبح کرنے، 10 اونٹوں کی قطاریں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان جانوروں کی اس محبت کی دیوانگی پر، وابستگی پر، وارفتگی پر، سرکار کے ساتھ اس عشق کامل پر ہم انگلیاں دانتوں میں دبا کے حیرانگی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے نہ کوئی ڈنڈا تھا، نہ کوئی رسی تھی، نہ کوئی قصائی کھڑا ہوا تھا، 10 اونٹوں کی قطاریں تھیں، سرکار کے ہاتھ میں چھری تھی، بسم اللہ اللہ اکبر کا ترانہ زبان پہ رما تھا، ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، دوسرا اونٹ آنکھیں بند کر کے گردن خود آگے کر کے پیش ہو جاتا تھا، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا تھا وقت ذبح سر تو میرا ان کے زیر پائے ہے، اللہ اکبر یہ نصیبہ لوٹنے کی جائے ہے۔ 63 اونٹ ذبح کر کے چھری نیچے رکھی، ادھر چھری نیچے رکھی، ادھر سرکار کا محرم راز، جو غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی، بازار کا بھی ساتھی، حال کا بھی ساتھی، محرم راز و اسرار صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم نہیں سمجھو گے، میں سمجھ گیا ہوں، 63 اونٹ ذبح کر کے چھری نیچے رکھی ہے نا، یہ سرکار کی زندگی کا 63واں سال ہے، بتا دیا ہے کہ ہر سال کے بدلے شکرانہ میں نے ادا کر دیا ہے، اگلا برس آئے گا، حج کا موقع ہوگا، مگر امیر حج محمد جیسا نہیں ملے گا، ممبر ہوگا مجھ جیسا خطیب میسر نہیں آئے گا، مصلی ہوگا مجھ جیسا امام تم کو میسر نہیں آئے گا، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کے پاس، الوداع، حجۃ الوداع، آخری حج ہے، الوداعی حج ہے۔ یہی تو وہ دکھ تھا جو سرکار کی وفات کے بعد بلال حبشی جیسا عظیم مجاہد آدمی مدینہ چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا، مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے، 1.5 سال بیتا، 1.5 سال گزرنے کے بعد ایک دن اچانک خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال اتنی بھی کیا وفائی، میرا مدینہ ہی چھوڑ کے آ گئے، میرا مدینہ چھوڑ دیا، ہم کیا گئے تم نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا نا عشق کی بات ہے۔ بلال، کون سا بلال جانتے ہو نا، جس کو زنجیروں سے پکڑ کے ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، جانتے ہو نا کون سا بلال، جس کی کمر پہ جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے تھے، اور ان کوئلوں کو نکالنے کے بعد مرہم نہیں رکھا جاتا تھا، نمک چھڑکا جاتا تھا، مگر اس بلال کا آنسو نہیں نکلتا تھا، مگر سرکار کی محبت کا ایک ایسی چاشنی تھی کہ ادھر سرکار کے ادھر بلال چھوڑ کے مدینہ ہی چلے گئے۔ اب جو نبی علیہ السلام نے خواب میں حکم فرمایا، بلال نے شام سے سفر کا ارادہ منقطع کیا، مدینے کی طرف چلے آئے۔ ادھر بلال نے مدینے میں قدم رکھا، ادھر جائیں تاریخ و سیرت کیا بتاتی ہے، یوں لگا کہ جیسے آج مدینے میں قیامت آ گئی۔ بلال تشریف لا رہے ہیں، بچے بڑے سب بلال کو دیکھتے جا رہے ہیں اور حضور کے دور کی اذان یاد کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کائنات کا واحد محسن تھا کہ جس وقت میں اذان میں پڑھتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ کہتے تھے تو مسکرا کے یوں کر کے دیکھا کرتے تھے، یہ حضور کو مسکرا کے دیکھتے تھے، حضور انہیں مسکرا کے دیکھا کرتے تھے، یہ ان کی خاصیت تھی، یہ خصوصیت تھی۔ آ گئے بلال، چپ خاموش، نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کھڑے ہیں، پتھر کے بت بنے کھڑے ہیں، کبھی مسجد میں جاتے ہیں، کبھی محراب کو دیکھتے ہیں، کبھی مصلی کو دیکھتے ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی کہ شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ حیران کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بلال سے مل رہے ہیں۔ بلال ایک کام کیجئے، چھوٹی سی درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ بس ایک ہی درخواست ہے جو درخواست تم سے کبھی کبھار بطور حکم کے سرکار فرمایا کرتے تھے، اذان تو سنا دو یار، مجھ سے سب کچھ کر لو مگر اذان کا مت کہنا۔ سب کو انکار کر دیا، سب نے مشورہ کیا کہ اب ان کو بھیجو جن کو کبھی حضور بھی انکار نہیں کرتے تھے،
اب تیار کیا جوانان جنت کے سردار کو، حسنین، کریمین، سیدین، شہیدین، امامان ہمامین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو تیار کیا۔ یہ دونوں آئے، چاچا ایک چھوٹی سی درخواست ہے، چھوٹی سی بات ہے، قبول فرما لیجئے۔ جی بیٹا کیا بات ہے؟ وہ اذان سنا دیجئے جو نانا کے دور میں تھی۔ بیٹا کچھ اور کہا ہوتا، کچھ اور کہا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ نانا وہ اذان تو سنا دیجئے جو نانا کے دور میں سناتے تھے چاچا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ بچے تربیت یافتہ تھے نا، تربیت یافتہ تھے۔ اب جو بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا تو دونوں بچے یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا ایسے نہ کھڑے ہو، نا نا نا، تم پر تو نثار و قربان، تمہارا چہرہ میرے نبی کے چہرے کے مشابہ، ایسے مت کرو۔ چلو تمہارے کہے کو وہ نہیں ٹالتے تھے، میں کیا ٹالوں گا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی بلال کے منہ سے صرف نکلا اللہ اکبر، یہ کہنے کی دیر تھی، اس مدینے والے لوگ کہتے ہیں کہ آج ایسا لگا مدینے میں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، ایک اندھیرا چھا گیا، لوگ نکل رہے ہیں دیوانہ وار، کسی کو کچھ نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ بلال کی اذان ہے تو کہیں حضور کا چہرہ نظر نہ آ جائے، سرکار کا وہ جلوہ دکھائی نہ دے جائے۔ یہ پتھر کے کوڑے کھانے والا بلال صبر کر رہا ہے، یہ اپنے وجود کو رگڑوانے والا بلال نہ جانے کس دل کے ساتھ 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب کلمہ پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتا ہے، چہرہ پلٹتا ہے، کھڑکی کی جانب دیکھتا ہے، اب وہ مسکراتا ہوا چہرہ موجود نہیں تھا۔ اتنی تکلیفیں سہنے والا بلال سرکار کی جدائی برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، بار بار بے ہوش ہو کے گرتا ہے، اذان مکمل نہ کر سکا۔ حجۃ الوداع، یہی بلال دنیا سے جا رہے ہیں، سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، بلال مسکرا رہے ہیں، بلال مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا تم روتے رہو، بھائی میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس محسوس ہوتا ہے یہ رات زندگی کی آخری رات ہے، یہ کٹ جائے، غدن نلقی محمدا، بس کل کا دن آئے گا، میں سرکار سے ملاقات کروں گا، سارے غم چھٹ جائیں گے، میں تو ان سے ملاقات کا متمنی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ حجۃ الوداع ہے، آقا علیہ السلام نے پانی پیا زمزم کا، زمزم کا پانی پیا، جس پانی کے بہت سارے نام ہیں، اس کا نام عافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، شفا بھی ہے، برکہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، بہت سارے نام ہیں اس پانی کے، صرف زمزم نہیں۔ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جتنا پی سکتے تھے، جو باقی بچا، بچنے کے بعد وہ آب شفا، ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک خدا کی قسم چشمہ رحمت تھا، چشمہ رحمت تھا، اور سرکار کا لعاب دہن صرف لعاب دہن اور عام زبان میں تھوک نہیں تھا، یہ شفا خانہ رحمت سے نکلنے والا وہ آب شفا تھا کہ کائنات کی کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پانی پیا، جتنا پانی بچا، اب سب کہہ رہے ہیں کہ آج تو رحمت کا دریا جوش میں ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق، علی، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین سب کھڑے ہوئے، سب کہہ رہے ہیں مجھے ملے، مجھے ملے، مجھے ملے، مجھے ملے، مگر سرکار نے کسی کو بھی نہیں دیا، سارا کا سارا پانی واپس کنویں میں ڈال دیا۔ ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کو یہ پیغام دے دیا کہ بھائی اب قیامت تک جب زمزم پینا، فقط زمزم سمجھ کر مت پینا، اپنے پیغمبر کا جھوٹا سمجھ کے پینا، اس تبرک کے ساتھ پینا۔ اسی لیے چشمہ صافی کبھی خشک نہیں ہونے والا، کبھی سوکھنے والا نہیں ہے۔ انا ابن الذبیحین، اسی نقطے پر آ رہا ہوں دوبارہ تاکہ زمزم کی عظمت ذہن میں بیٹھے۔ زمزم کعبے کے ساتھ لازمی حصہ، زمزم کا چشمہ گم ہو گیا، گم، ملتا ہی نہیں۔ حضور کے دادا ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ زمزم کا چشمہ کہاں چلا گیا، یہ کدھر گم ہو گیا، ملتا ہی نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ایک ہنگامہ مچ گیا کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا، جی زمزم نہیں نکل رہا۔ عبد المطلب نے حرم کعبہ میں نماز ادا کی، اس وقت کے مطابق غلاف کعبہ پکڑا، کعبے کے آنچل کو تھاما، اور تھامنے کے بعد دعا کی کہ اللہ، اے اللہ، یہ زمزم کا کنواں دوبارہ سے پتہ لگ جائے، اپنے بیٹوں میں جو سب سے حسین و جمیل ہے اسے تیرے نام پر ذبح کر دوں گا، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں،
اور حضور کے دادا اتنے جلال والے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینے میں عجیب رعب طاری ہوا، سب لوگ ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے. فرمایا ہم نے ایک شخص کو دیکھا باہر پھر رہا ہے، چہرے پہ نقاب، سر پہ عمامہ، باہر پھر رہا تھا. ہم نے جو غور کیا وہ کوئی اور نہیں، آقا علیہ السلام تھے. بڑے جوش کے ساتھ پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، عبد المطلب کا پوتا ہوں میں. صداقت، وفا عبد المطلب کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی. اللہ میرے زمزم کا کنواں مل جائے، میں اپنے عزیز ترین بیٹے کو ذبح کروں گا. منت مانی. 2 دن کے بعد میرے دوستوں اور عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، سیرت النبی شبلی النعمانی کی بھی، سلیمان ندوی کی بھی. 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد چشمہ صافی زمزم کا جاری، اور ساری خوشی کی لہر دوڑ گئی. واہ بھائی واہ، زمزم پھر مل گیا. پی رہے ہیں، سر پہ لگا رہے ہیں، آنکھ پہ لگا رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں. زمزم آ گیا جی، زمزم آ گیا. واہ واہ جی، کیا کہہ رہے ہیں، زمزم مل گیا. 2 دن گزرے، عبد المطلب حتیم کے اندر لیٹے ایک دم سے آواز آئی، عبد المطلب وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ گھبرا کے اٹھ گئے. گھبرا کو وعدہ کیا تھا؟ اپنے عزیز ترین بیٹے کو اللہ تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا. چھوٹی بات تھوڑی تھی میرے بھائی. کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا، پڑھنے والوں نے پڑھ دیا. ذرا دل پہ ہاتھ تو ڈالو. مہینے بھر نہیں، بقرہ عید سے 10 دن پہلے اگر بکرا دمبا لا کے پال لینا تو اس کے ذبح کرتے وقت بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے. اور اگر سال بھر کا جانور پلا ہوا ہو اور وہ ذبح ہونے لگے تو انسان کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، دل مڑ جاتا ہے، اس کا گوشت کھانے کو دل نہیں چاہتا. اولاد جیسی محبت ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ عبد المطلب منت کیا مان رہے ہیں کہ پروردگار اپنے بچوں میں جو سب سے حسین و جمیل ہوگا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا، مجھے زمزم دے دے، زمزم دے دے. منت پوری ہو گئی، پانی جاری ہو گیا. عبد المطلب کو بات یاد آئی، گھر میں گئے. اور نبی علیہ السلام کی 5 پھپھیاں تھیں، 5 میں سے فقط ایک نے اسلام قبول کے، بی بی صفیہ. عام طور پہ نام صفیہ ہوتا ہے مگر یہ اصل لفظ ہے صفیہ، جس کے اخلاق اور کردار کو اللہ صاف کر چکا ہو. حضور کے دادا گئے، اپنے بچوں پہ نظر دوڑائی. تمام بچوں کو دیکھا تو سب سے حسین و جمیل وہ نظر آئے جو حضور کے ابا بننے تھے، جناب عبداللہ بیٹا ادھر آ. آج تاریخ پھر سے خود کو دہرانے والی ہے. ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، آج پھر سے عشق و محبت کا ایک امتحان ہے. بیٹا زمزم کے کنویں کے لیے میں نے منت مانی تھی کہ مولا زمزم کا کنواں مل جائے، اپنے سب سے حسین و جمیل بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، آ جاؤ. اب حضرت صفیہ بیٹھی تھی، حضور کی بڑی پھپھی تھی. اماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، بڑی بہن نے ماں بن کے پالا تھا. ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانے دوں گی. بیٹا صفیہ دیکھ، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، بیچ میں مت آنا. ابا جی بس آپ کی مہربانی، ایک موقع تو دے دیں. کیا کرے گی تو؟ جیسے آپ نے اللہ سے بات کی، میں بھی اللہ سے بات کرتی ہوں. ہاں میں بھی اللہ سے بات کرتی ہوں. قرآن اندازی کرتے ہیں. اب صفیہ نے لرزتے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذ پکڑا، قلم دوات پکڑی، اس پہ لکھا 20 اونٹ، اگلے پہ لکھا عبداللہ. ابا جی قرآن اندازی تو کر لیں. پرچیاں ڈالی، اٹھایا تو نام کس کا؟ عبداللہ کا نام. اب صفیہ کا دل دھڑکنے لگا، ذہن پہ زور ڈالا، اپنا زیور بھی بیچ دوں، اپنی زمین بھی بیچ دوں، اپنی جائیداد بھی بیچوں. میں عباس سے بات کرتی ہوں، میں حمزہ سے بھی بات کروں گی، میں سب سے بات کروں گی. اپنی زمینیں جائیدادیں بیچو، عبداللہ کو بچانا ہے. ہاں سب دیں گے پیسے. پھر اسی محبت کے ساتھ پرچی پہ لکھا 50 اونٹ عبداللہ. ابا جی ایک موقع اور دیتے ہیں، بس ایک موقع اور. جلدی لکھا کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ 50 اونٹ اور عبداللہ. پھر قرآن اندازی کی، اب کی مرتبہ پر چوٹ ہے، پھر عبداللہ. دیکھو صفیہ بہت ہو چکی، اب میرے اور اللہ کے معاملے میں بیچ میں نہ آنا. اب نہ آنا بیچ میں، بس میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا پورا کروں گا، بیچ میں مت آنا. اب نہ بیچ میں آنا. صفیہ دیکھو بس اب بہت ہو چکی. ابا آپ کی مہربانی، میں نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا، یہ صرف میرا چھوٹا بھائی نہیں ہے، یہ میری اولاد سے بڑھ کر ہے. میں نے اسے ماں کی شفقت سے پالا ہے، میں نے بہن کی آغوش میں اس کو ڈھانپا ہے. میں کیسے اسے دے دوں؟ میں نے تو اس کو رات بھر گودی میں کھلا کے پالا ہے.
اماں جان تو بہت چھوٹا تھا جب یہ فوت ہو گئی تھی، میں کیسے جانے دوں اسے؟ ایک موقع تو دیجیے ابا۔ یہ باپ اور بیٹی میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب صفیہ نے بیٹھ کے سوچا میں اس سے بھی بات کروں گی، اس سے بھی بات کروں گی، اس سے بھی بات کروں گی، میں سب سے بات کروں گی۔ اب صفیہ نے بڑے جلال کے ساتھ لکھا 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ دوسرے پہ لکھا عبداللہ اب جو قرآن دازی کی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ رہا تھا نا، اب جو قرآن دازی کی پرچی اٹھائی تو نکلا 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ عبد المطلب، ابراہیم کی نسل، اسماعیل کی اولاد۔ عبد المطلب نے کہا نہیں میرے دوستو، تاریخ بتاتی ہے 7 مرتبہ قرآن دازی کروائی، اور 7 مرتبہ جب 100 اونٹ کا پیغام نکلا تب کہیں جا کر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور سرکار کے والد جناب عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اس لیے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مجھ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بھی بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا بھی بیٹا ہوں۔ اللہ کہتا ہے احسان مانو، ماں کیسی دے دی، ماں کیسی دے دی۔ والدہ فرماتی ہیں دنیا جہان میں سنتی تھی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندگی کے ساتھ، ارے میرے گھر میں جب یہ شہزادہ آیا تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوا ہوا تھا، خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا، اور کہتی میں نے پلٹ کے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹے خط کی خاتون کھڑی ہوئی تھی، چھوٹا خط تھا ان کا، رنگ بڑا اجلا تھا، اور بائیں طرف دیکھا تو لمبے قد کی خاتون تھی، رنگ ذرا گندمی سا تھا۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں نے ان دونوں کو جو دیکھا دائیں بائیں، میں نے کہا بی بی تم کون ہو اور آپ کون ہیں؟ کبھی دیکھا نہیں آپ کو، کہاں سے آنا ہوا، کیسے آئی؟ کہنے لگی جو چھوٹے قد کی خاتون تھی نا، اس نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ اور جو دراز قد کی خاتون تھی بولی میں کوئی اور نہیں، میں موسیٰ کی ماں ہوں۔ اور آج کی رات جب پروردگار تجھے یہ شہزادہ عطا کر رہا ہے، آج کی رات اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو تیری دائی بنا کر بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آج اگر قیامت تک کے لیے عیسیٰ اور موسیٰ کا ماننے والا وہ ہوگا، ہمارے بیٹوں کا حقیقی طور پہ ماننے والا وہ ہوگا جو تیرے بیٹے کی غلامی کا اقرار کرے گا، جو تیرے بیٹے کی غلامی کا اقرار نہیں کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ماں اس شان کی ہے، باپ اس شان کا ہے، دادا اس شان کے ہیں، پردادا اس شان کے ہیں، اور خود سرکار کس شان کے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر والا لکھتا ہے کہ حاتم طائی کا پوتا آ گیا، کس کے پاس؟ علی کے بڑے بیٹے کے پاس، حسن مجتبیٰ کے پاس۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، عدی کا بیٹا۔ میرے دادا کی سخاوت جانتے ہو نا کیسی ہے؟ میرے دادا کی سخاوت ایسی تھی کہ میرے دادا کے محل کے 4 دروازے تھے، اور ایک فقیر چاروں دروازوں سے گھوم کر آتا تھا نا، دادا جان انکار نہیں کرتے تھے، اس کو 4 مرتبہ دیا کرتے تھے۔ اچھا بھائی یہ تمہارے دادا کا محل تھا، ہمارے نانا کا محل بڑا عجیب تھا، ہمارے نانا کے محل کا ایک ہی دروازہ تھا، اور بتاؤں اس ایک دروازے کی کیا کیفیت تھی؟ اس میں آنے والا جب ایک مرتبہ آتا تھا نا تو میرے نانا اس کو اتنا دیتے کہ وہ دوبارہ خود دینے والا بن جایا کرتا تھا، اسے پلٹ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی، وہ کبھی لوٹ کے پھر کے آتا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہم اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس ذات کا ذکر پروردگار نے قرآن پاک کی شکل میں 23 برسوں میں فرمایا۔ اس لیے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ سارا قرآن سرکار کے اخلاق اور سرکار کا کردار ہے، میں اور آپ چند منٹوں میں کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم اپنا حصہ لگوانے کے لیے، اپنا حصہ ڈلوانے کے لیے کہ ہمارا نام ان کے نام لیواؤں میں شامل ہو جائے، ان کے نام لیواؤں میں شامل ہو جائے، ہم ان کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کی قسم ان کے ذکر کی برکات، ان کے نام کی برکات کتنی ہیں۔ بس ایک بات سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی نہیں، میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ صبح کہاں تھا، شام کہاں تھا، ادھر کہاں تھا، ادھر کہاں تھا، یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جو اللہ کریم اپنے نبی کے در کی گدائی کے لیے گدا بنا کر ان کے دروازے کی حفاظت کے لیے کتا بنا کر بھونکنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس سے بڑی سعادت کون سی ہے یار؟ ہاں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، یہ سب سے بڑی سعادت ہے
کہ پروردگار زبان کو، بیان کو، ذہن کو، عقل کو، قلم کو، قدم کو، جان کو ان کے نام کے لیے قبول فرمائے۔ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی کیا سعادت مندی کی بات ہے؟ ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ سرکار کی نسبت کیا چیز ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے سرکار کی نسبت؟ اس سے اللہ کریم دیتا کیا ہے؟ اس نسبت کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، کبھی کمزور نہ ہونے دینا میرے بھائی، کبھی اس کے اندر کمزوری کی لہر نہ آنے دینا، کمزوری کی لہر نہ آنے دینا۔ جو شروع میں کہا تھا نا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کے ساتھ بے غرض، بے لوث، دیوانہ وار محبت کو جب تک برقرار نہیں رکھیں گے اس وقت تک بیڑا پار نہیں ہو سکتا، کام چل نہیں سکتا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے جائیں، آج ہمیں تصوف کا ایک شاہ سوار نظر آتا ہے، ایک شاہکار نظر آتا ہے، جس پر آپ کے تصوف کے تمام سلسلے جمع ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، چاہے نقش بندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، صابری ہو، نظامی ہو، معصومی ہو، شتاری ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام وہاں پہ آ کے جڑ جاتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام سن کے دل میں عزت کا، احترام کا خیال آتا ہے۔ یہ جنید پیدائشی ولی تھے؟ نہیں، یہ جنید بغداد کا سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا سورما، جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ کتراتے تھے۔ بادشاہ وقت مہینے میں 2-4 دن خاص کر رکھے تھے کہ آؤ، جنید کھڑا ہے اکھاڑے میں، اس سے مقابلہ کرو، جو مقابلہ جیتے گا اسے 500 سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ یہ مقابلے کی شرط ہے، جیتو 500 اشرفی لے لو، بہت بڑی قیمت تھی۔ جنید ایک ہی مرتبہ مقابلہ جیتا، کئی مہینوں کا خرچہ نکل آتا۔ آج بھی اسٹیڈیم تیار ہے، اکھاڑا لگا ہوا تھا۔ جنید ایک پہاڑ طاقت بن کے، جبل طاقت بن کر میدان میں اترتا ہے، مگر آج جنید کے مقابلے میں کوئی پہلوان نہیں تھا، آج جنید کے مقابلے میں 75 سال کا بوڑھا تھا، جھکی ہوئی کمر، بوسیدہ نظر، الجھے ہوئے بال، چہرہ پریشان، آنکھوں کے اندر نقاہت مگر چہرے پر وجاہت، ایک عجیب و غریب ایک شخص تھا۔ اس نے آ کے کہا، جنید بیٹا تو جیت کر تو ہمیشہ جیتتا ہے، مگر آج ہار کے جیت جا۔ اس کو پہلوان کو، طاقت کو کیا پتہ ان فلسفوں کا۔ اس نے کہا، بابا جی کھلی کھلی بات کرو، بیٹا مسلمان ہے کہ جی، کلمہ پڑھو۔ بڑی مشکل سے اپنے ماتھے پہ بل لاتے ہوئے، یہ کیا بڑے میاں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مقابلہ کرو، کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں؟ میں تم کو پھونک ماروں تو مر جاؤ گے تم؟ کیسا مقابلہ؟ تمہارا میرا جوڑی نہیں، بیٹا کلمہ تو پڑھ۔ جنید نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ جب پڑھ لیا، کہا، بیٹا جنید ایک بات سن، میں تجھے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے کلمے کے اندر جس محمد کا نام پڑھا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں باپ اور ماں دونوں کی طرف سے اسی محمد کی اولاد میں سے ہوں، میں اسی محمد کی اولاد میں سے ہوں۔ زکوٰۃ مجھے لگتی نہیں، خیرات مجھے لگتی نہیں، صدقہ میں کھا نہیں سکتا، کسی اور چیز کو میں لے نہیں سکتا، اسباب ہے نہیں۔ 2 مہینے تک جو کچھ گھر میں تھا سب ختم ہو گیا، اب میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ بیٹا جنید آج تو مقابلہ ہار جا، ہارنے کے بعد جو انعام ملے گا نا، وہ انعام میری زندگی کے لیے بہترین سلسلہ کار بن جائے گا۔ آج تو ہار کے دیکھ تو صحیح، اللہ تجھے کیا نعمت عطا کرتا ہے۔ جیت کے تو جیتتا تھا، مگر آج ہار کے جیت کیسے جیت ملتی، کیا انعام تجھے ملتا ہے؟ بس میرے دوستو، سرکار کی نسبتیں ایسے ہی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ جنید نے سنا، اور سننے کے بعد وہ جنید زمین پہ لیٹ گیا، اور زمین پہ لیٹنے کے بعد وہ 75 سال کا بوڑھا اس کے سینے پر تھا، اور اس بوڑھے نے ایک بات کہی تھی، جنید اگر آج تو نے مقابلے میں شکست نہ کھائی نا، تو آج اسی اسٹیڈیم کے پاس، اسی اکھاڑے کے باہر میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤں گا، اور کل قیامت کو حضور سے کہہ دوں گا کہ سرکار میں تو امت والوں کے پاس گیا تھا، کسی نے میری بات نہ سنی، اس لیے میں نے اب کیا کرتا، پیٹ بچانا ضروری تھا، جان بچانی ضروری تھی، اس لیے میں پلہ پھیلا کر خیرات مانگنے پر مجبور ہوا، مگر امت والوں نے آپ کی نسبت کی قدر نہ کی تھی۔ سوچ لینا جنید، سوچ لینا،
سوچ لینا یہاں تو جیت جائے گا، مگر آج اگر میں ہار کر چلا گیا تو سوچنا کہ کل فاطمہ کے ابا کو چہرہ کیا دکھائے گا، کیا چہرہ لے کر جائے گا۔ بس جنید زمین پہ لیٹا، بوڑھا اس کے سینے پہ چڑھا، ریفری آگے بڑھا، 1 2 3، جنید تو بے حس و حرکت پڑے تھے، اس ریفری نے بڑے میاں کا ہاتھ اٹھایا، لوگ حیران تھے کہ آج ہو کیا گیا، یہ کیا ہوا، جنید ایسے لیٹ گیا، ایسے ہار گیا، شکست کھا لی۔ بڑے میاں کا ہاتھ اٹھا دیا، 500 اشرفی مل گئی۔ بتاؤں جنید کو کیا ملا؟ جنید اس اکھاڑے میں تھا اور بڑے میاں جاتے جاتے کہہ گئے کہ بیٹا جیت کر تو سب جیتا کرتے ہیں، مگر کبھی ہار کے دیکھ خدا کیسی جیت عطا کرتا ہے۔ جنید اسی اکھاڑے پر تھا، اسی اکھاڑے کی مٹی پر لیٹا تھا، اور لیٹے لیٹے پروردگار نے وہ نعمت عطا کر دی جو بادشاہوں کے خزانے خرچ کر کے بھی نہیں ملا کرتی۔ جنید کو اسی اکھاڑے کی مٹی پر سرکار کا دیدار عطا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت میسر آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جنید تو نے میرے نام کی نسبت کی لاج رکھی ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ 2 جہان میں تیرے نام کو عزت والا بنا دے گا۔ وہ جنید جب اکھاڑے میں اترا تو پہلوان تھا، جب باہر نکلا تو سرکار کی نسبتوں کی برکت سے اسے پروردگار نے اپنے زمانے کا ولی کامل بنا دیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب صاحبان ایمان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا کیجیے، مضبوط کیا کیجیے۔ حضور کی ذات کے حوالے سے بحث و مباحثہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، بس ایک بات ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عجیب شیخ سادی جملہ کہہ گئے، بلغ العلا بکمالہ، اتنے اونچے ہیں کہ کمال بھی ان سے نیچے نظر آتا ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، ان کا پر جمال چہرہ جب نظر آ جائے تو آسمان کے بادل بھی چھٹ جایا کرتے ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، تمام خوبیوں کا مرکز و مرکب و محور کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میرے سب کے لیے، اللہ کریم ہم سب کے لیے عافیت کے کرم کے معاملے فرمائے، سرکار کی نسبت بے غرض و بے لوث عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔